السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتاً مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ توحید کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بے وقوفی اور ان کے انکار پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ اس کا انکار بنتا نہیں کسی طریقے سے۔ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر تمہیں اپنی نہیں سمجھ آتی تو ارد گرد دیکھ لو نا، کتنے لوگ تم سے پہلے آئے، کتنے تمہاری زندگی میں اس دنیا میں آئے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا کوئی ان کی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان، کوئی تعارف، کوئی ان کے اثرات، کچھ بھی نہیں تھا؟ تو اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس موت سے یہاں وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تم شکوک و شبہات کا شکار ہو کہ کوئی اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں، اور وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ حالانکہ ایک انسان صرف اپنی پیدائش پر غور کر لے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود وہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کا اکیلا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی انسان کو اپنے وجود سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر وہ تمہیں دوبارہ مارے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے عدم سے وجود بخشا ہے اور پیدا کیا ہے، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو تم اپنے آپ پر غور کرو گے تو یہ تین بنیادی مسئلے حل ہو جائیں گے جس پر تمہارا اختلاف چل رہا ہے رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور زندگی، موت کے بعد والی زندگی، قیامت کا وقوع، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن اتنی واضح بات، اس کے باوجود تم پتہ نہیں کیسے انکار کر لیتے ہو، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھو نا کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو پھر تو تمہارے لیے آخرت میں سوائے گھاٹے کے اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ملحد اور ایک دانا آدمی، ان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ ملحد کو وہ کہنے لگا، جو مومن تھا، کہتا ابھی بات یہ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اگلی زندگی کوئی نہیں، تو ظاہر ہے تم اس کے لیے تیاری بھی نہیں کر رہے کیونکہ تمہارا ایمان جو نہیں۔ تو میں مانتا ہوں کہ اگلی زندگی ہے اور میں اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہوں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ یا تو اگلی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر تو اگلی زندگی نہ ہوئی پھر تو میرا اور تیرا معاملہ ہو گیا برابر، مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر اگلی زندگی ہوئی، دوبارہ زندہ کر لیا گیا،
تو میں نے تو اس کی تیاری کی ہوئی تھی، میں تو بچ جاؤں گا، تیرا انکار جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ بس یہاں سے اس کو بات سمجھ آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اگلی زندگی نہ ہوئی تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر دوبارہ زندہ ہونا ہوا اور زندہ ہو گئے تو میں تو سراسر گھاٹے میں ہوں۔ یہیں سے ہی اس نے جناب کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لی اور آخرت پر ایمان لے آیا۔ تو بندہ جب غور کرتا ہے نا تو بڑے پہلو اس کے سامنے نکل آتے ہیں بات کو ماننے کے، قبول کرنے کے۔ لیکن جب اس نے یہ طے کیا ہو کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر نہ کوئی نقلی بات دلیل کرتی ہے اور نہ کہ عقلی بات دلیل کرتی ہے۔ یہاں نقلی بات کا مطلب نقل جو پیچھے سے منتقل ہو کر علوم آئے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث اور علم، اس کو کہتے ہیں نقلی علوم۔ وہ نقلی جو ہمارے ہاں جعلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ نقلی نہیں ہے۔ یہاں نقلی کا مطلب ہے نقل ہو کر آگے آنے والے علوم، یعنی قرآن و حدیث کی کوئی بات پھر اس پر اثر نہیں کرتی جس نے طے کیا ہو کہ ماننا ہی کوئی نہیں، پھر نہ عقل اس کے لیے کوئی راہ دکھاتی ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث اور علوم اور فنون یہ کوئی اس کو اثر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو زندگیوں کا اور دو موتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ موت تھی جو پہلے تھی، عدم، اور ایک وہ موت جو اس زندگی کے بعد ہے۔ اور دو زندگیاں، ایک یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور ایک زندگی ہماری آخرت کی، ان دو موتوں کا ذکر ہے اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ یہ انکار کرتے ہیں، دیکھو تم کہتے ہو قبر میں زندگی ہے، قبر میں حساب و کتاب ہے، قبر میں جزا اور سزا کا سلسلہ ہے۔ اگر قبر کی زندگی کو مان لیا جائے تو زندگی کتنی ہو گئی ہیں؟ 3۔ اور موتیں کتنی ہو گئیں؟ ابھی 3 ہو گئیں، کیونکہ قبر سے جب اگلے حشر میں جانا ہے تو وہ قیامت کا جو منظر ہے، جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہو گئیں۔ تو تم کہتے ہو 2 زندگیاں، جناب قرآن کہتا ہے 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ اعتراض سمجھ آ گیا نا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قبر میں بھی زندگی ہے اور وہاں بھی حساب و کتاب ہے، تو یہ کتنی زندگیاں ہو گئیں؟ 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہو گئیں۔ تو عذاب قبر کے منکرین، برزخی زندگی کے منکرین یہ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ دلیل کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ان کی لا علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 موتیں اور 2 زندگیاں ذکر کی ہیں، یہ وہ ہیں جن میں انسان کے سارے امور وہ اس کی زندگی پر منطبق ہوتے ہیں۔ پہلی موت تھی جب کچھ نہیں تھا، ایک یہ زندگی ہے جہاں ہم اپنے اختیار کے ساتھ جی رہے ہیں، جہاں ہم چل پھر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، آنا جانا، لینا دینا، ملنا ملانا، ایک یہ زندگی ہے۔ اس کے بعد ایک موت ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ روزانہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، تو یہ کون سی موت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو ذکر کیا نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اموات بھی کئی ہیں اور زندگیاں بھی کئی ہیں۔ یہ جو قبر کی اور برزخ کی زندگی ہے نا، وہ ایسی زندگی ہے جس میں انسان کے جسم کا اور روح کا ایک لحاظ سے تعلق باقی رہتا ہے۔ ایسا وہ تعلق نہیں ہے کہ انسان اس زندگی میں باہر آئے، چلے پھرے، کھائے پیے، تعلقات بنائے، رشتہ داریاں نبھائے، وہ زندگی ایسی نہیں ہے۔ وہ ہے برزخ کی زندگی، اور اس برزخ کی زندگی کے بارے میں ہمارا علم صرف اتنا ہے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اس زندگی کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کیا قبر کی زندگی میں
حساب و کتاب کا ہونا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ یہاں باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور ہمارے لیے تو اس کا قرآن میں ذکر نہ بھی ہو، حدیث میں ذکر ہو، تب بھی ہمارا تو اس پر ایمان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بھی وحی ہیں، اور ان کو ماننا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔